السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں محمد فاروق بٹ، ہماری ویلاگ سیریز عالمی مالیاتی نظام، اور اس عالمی مالیاتی نظام میں جو اثر و رسوخ ہے وہ ہے یہودیوں کا، زائنسٹ کا، اور اسی طرح اسرائیل کا۔ اس حوالے سے ہم اب تک آپ کو 13 اقساط جو ہیں وہ شامل کر چکے ہیں۔ آج ہماری 14ویں ہے، لیکن ہم نے اس کو جو نام دیا ہے وہ 13B کا نام دیا ہے۔ ہماری جو آج کی قسط ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ڈیجیٹل میڈیا کا دور، خصوصاً فیس بک، گوگل، ہالی ووڈ، اسرائیلی بیانیہ اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اس نئے میدان کی جس نے دنیا کے ذہن، نظریات اور شعور کو بدل کے رکھ دیا، یعنی کہ ڈیجیٹل میڈیا۔ جہاں کبھی تو بندوق، پستول کی طاقت کو طاقت سمجھا جاتا تھا، اب الگوریدم اور ڈیٹا نے وہ کردار سنبھال لیا ہے۔ یہ وہ نیا محاذ ہے جہاں جنگ الفاظ، تصورات اور تصویروں سے لڑی جاتی ہے، اور اس میدان کے سب سے بڑے کھلاڑی وہی پرانے نیٹ ورکس ہیں جنہوں نے بینکاری اور سیاسی نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی یہودی صہیونی لابیاں۔ مین سٹریم میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا تک بیانیہ بدلنے کا جو نیا ہتھیار ہے، آئیے ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بچپن میں پہلے اخبارات ہوتے تھے، ریڈیو تھا، ٹی وی تھا، اور اس کے ذریعے دنیا کو ایک اپنا بیانیہ دیا جاتا تھا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو گمراہ بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں فیس بک، گوگل، یوٹیوب، نیٹ فلکس، ایکس، وائی، زیڈ، سب بہت سارے پلیٹ فارمز آگے ہیں، اور ان تمام پلیٹ فارمز نے عالمی رائے پر اپنی گرفت کو بہت مضبوط بھی کر لیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب بڑی کمپنیوں کے مالکان، سی ای اوز یا ابتدائی سرمایہ کار جو ہیں وہ یہودی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات کوئی سازش نہیں بلکہ کارپوریٹ ریکارڈ سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ جب کوئی فلسطینی اپنے تباہ شدہ گھر کی تصویر اپلوڈ کرے تو وہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے تحت حذف کر دی جاتی ہے۔ مثلا میں نے پچھلے دنوں ایک بات کی حماس کے متعلق، تو میرا انہوں نے ویلاگ ہی حذف کر دیا، اور ساتھ میں وارننگ بھی جاری کر دی گئی۔ اچھا، اگر کوئی اسرائیلی فوجی جنگی کارروائی کو ڈیفنس کہہ کر اپلوڈ کرتا ہے تو وہ ہیروئزم کے نام سے ٹرینڈ کرتا ہے۔ ناظرین، یہی ڈیجیٹل کنٹرول ہے، خاموش مگر مؤثر قبضہ۔ یہ ہے بیانیے کی جنگ۔ ہم دیکھتے ہیں ہالی ووڈ اور اسرائیلی بیانیے کی فلمی سیاست کو۔ ہالی ووڈ کو کبھی تفریح کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دنیا میں تفریح کا ایک ذریعہ ہے، مگر آہستہ آہستہ ان یہودی اداروں نے اب یہ پالیسی، اس کو پالیسی پروپیگنڈا فیکٹری بنا دیا ہے۔ مثلا میں مختلف کچھ فلموں کا نام لیتا ہوں، جیسے ایگزوڈس ہے، دی اسپائی ہے، فوڈا ہے، ہوم لیڈ ہے، میونخ ہے۔ یہ سب سیریز اور فلمیں اسرائیلی بیانیے کو قانونی دفاع مہیا کرتی ہیں، جبکہ عرب اور مسلمان کرداروں کو دہشت گرد، پسماندہ یا غیر مہذب دکھاتی ہیں۔ اسی طرح نیٹ فلکس پر بننے والی بہت ساری ڈاکومنٹریز جو ہیں یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز یعنی کہ IDF کے تعاون سے تیار کی جاتی ہیں۔ ہالی ووڈ کی یونینز اور گلڈز میں اسرائیلی حمایتی گروپس کا بہت گہرا اثر ہے، اور جو اداکار یا ہدایت کار فلسطین کے حق میں بولے انہیں فوری طور پر بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، اسے کام ہی نہیں ملتا، اور جو وہ کام کر لیں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی۔ مثلا میں آپ کو 2-3 مثالیں اس حوالے سے دے سکتا ہوں۔ سوسن سارنڈن ہے، اور اس طرح مارک رفلو ہے، اور روجر واٹرز ہے۔ ان تمام کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ بڑی بہتر جانتے ہوں گے۔ ہالی ووڈ کے بعد اب ہم آتے ہیں مختلف ایپس کی جانب، جیسے فیس بک ہے، گوگل ہے، یوٹیوب جس کو اب ایکس کا نام دے دیا گیا ہے۔ ان کا الگوریزم کا خفیہ جنگی محاذ کیا ہے؟ دیکھیں، ڈیجیٹل الگوریتم کی دنیا میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ اتفاق نہیں بلکہ وہ ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ فیس بک کا کانٹینٹ ماڈریشن سسٹم اسرائیلی NGOز اور سائبر یونٹ جو ہے یہ اس کے ساتھ براہ راست تعلق میں رہتا ہے۔ اسی طرح یوٹیوب پر فلسطینی بیانات کو نفرت یا گرافک کانٹینٹ کا نام دے کر یا ہیٹ سپیچ کا نام دے کر
حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ایک ولاگ جو میں نے بنایا وہ انہوں نے حذف کر دیا. جبکہ اسرائیلی فوجی گانے ہوں، ڈرون فوٹیجز ہوں، تباہی کے مناظر ہوں، ہلاکتیں دکھا رہے ہوں، پروپیگنڈا ویڈیوز ہوں، ان کو ایڈز کے طور پر بھی بوسٹ کر دیا جاتا ہے. گوگل سرچ ریزلٹس میں آپ لکھیں اسرائیل ڈیفنس فورسز، آپ کو پہلا پیج پرو اسرائیل تھنک ٹینکس کے نام سے بھرا ہوا ملے گا. لیکن اگر آپ لکھ دیں پیلسٹینین رائٹس یا لکھ دیں غزہ میسیکر، یا تو رزلٹ ہی نہیں آئے گا یا بہت تھوڑے سے رزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے. یہی وہ ڈیجیٹل قبضہ ہے جو ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے اور بغیر کسی فوجی قبضے کے. دیکھیں میڈیا سے پالیسی تک اگر ہم دیکھیں تو اسرائیلی بیانیہ بطور عالمی اخلاقیات، اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں تو صہیونی لابیاں صرف خبر نہیں بناتی بلکہ وہ اخلاقی معیار بھی اب طے کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ انسانوں میں یا پورے انسانی معاشرے میں کون سے جو اخلاقی معیار ہوں گے ہم ان کو آگے لے کے چلیں گے. جو اسرائیل پر تنقید کرے وہ یہود مخالف، اینٹی سیمٹ یا اینٹی سیمائٹ کہلاتا ہے. یہ اصطلاح اب اتنی عام ہو چکی ہے کہ کوئی سیاستدان یا صحافی اسرائیل کے خلاف بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے. مزے کی بات دیکھیں، اگر آپ اسرائیل پر تنقید کریں یا کوئی یہود مخالف بات کر دیں تو جناب آپ کو قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے یورپ میں. یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن، لندن یا پیرس کے میڈیا ہاؤسز میں اسرائیل کے بارے میں یک طرفہ بیانیہ حاوی نظر آتا ہے. اس بیانیے کے پیچھے ایک منظم PR نیٹ ورک کام کرتا ہے جو فیک نیوز، تصویری تحریف اور سٹوری سپن کے ذریعے رائے عامہ کو بناتا ہے یا اس کو شیپ دیتا ہے. دیکھیں ڈیجیٹل دور میں بیانیے کی جنگ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ آئیے اس کے مستقبل کے منظرنامے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ یہ سوچنے کا طریقہ بھی معین کرتا ہے. جس قوم کے الگورتھم، ڈیٹا سینٹرز اور میڈیا سٹریمز پر کنٹرول ہو وہی دنیا کے ذہنوں پر حکمرانی کرتی ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے ایک اشتہار آتا ہے. فرض کریں وہ اشتہار کسی ڈرنک کا ہے، میں اس کو کلک کرتا ہوں. نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کے اشتہار سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ ایک اس طرح کا الگوریدم انہوں نے تیار کر دیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میرا انٹرسٹ اس چیز میں ہے، تو اب آنے والے دنوں میں جتنے بھی اشتہار وہ دینا چاہیں گے تو میری چوائس کے مطابق وہ اشتہار میرے سامنے کھولنے شروع ہو جائیں گے. اسی طرح اخلاقی طور پر اگر میں کوئی چیز دیکھتا ہوں، بیانیہ جو ہے اس کو کلک کرتا ہوں یا پسند کرتا ہوں یا لائک کا بٹن دباتا ہوں، تو اس کے بعد میرے پاس اسی طرح کی ساری آنے والے دنوں میں ویڈیوز اور شارٹس یا کچھ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی چیزیں میرے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. سیم از دا کیس، آپ دیکھیں اس وقت آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر آپ جس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے اسی طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں زیادہ تر نیوز چینلز دیکھتا ہوں، تو میرے پاس میں جب بھی اس کو اوپن کروں گا تو بہت سارے نیوز چینل میرے سامنے نیشنل اور انٹرنیشنل آنا شروع ہو جائیں گے. آن دی ادر ہینڈ اگر میں اپنے گھر والوں کا دیکھتا ہوں جو کہ عموماً کچن کے متعلق جنہوں نے دیکھنا تھا یا گھر کے کام کاج کے متعلق وہ مختلف جو ہے وہ یوٹیوب کھول کے دیکھتے ہیں، تو میں نے اکثر دیکھا ہے تو وہ کبھی وہ مولیوں والے پراٹھے اس پہ آ رہے ہوں گے، کبھی صابن بنانے کے طریقے، کبھی مختلف چیزیں. بس میں نے جو دیکھا ہے تو اس کے اوپر اسی طرح کی چیزیں آ رہی ہوں گی جو ان کے انٹرسٹ کے حساب سے ہوں گی. تو یہی چیز ہے الگوریتھم. اور جب آپ کہیں کلک کر دیتے ہیں کس چیز کو، ایک ایسے اخلاقی معیار کو، مثلا اگر ہم کہیں کہ مثلا اگر ہم جینڈر چینج کے اوپر ہم بات شروع کر دیں یا جینڈر چوائس کے اوپر ہم بات کرنا شروع کر دیں، ہم گیز یا لیسبین کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں اس کے بعد اسی طرح کی آنی شروع ہو جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بار بار پنچ کرتی ہیں، جو آپ کو بار بار ہٹ کرتی ہیں اور آپ کا مائنڈ پھر اسی طرف لے جاتی ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی صہیونی گروپ جو ہیں اب عالمی سطح پر صرف مالیاتی یا سیاسی نہیں بلکہ ڈیجیٹل طاقت بھی بن چکے ہیں. اگرچہ غزہ جنگ نے
حکومتوں کی نسبت عوام کے ذہنوں کو بہت متاثر کیا ہے، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ایسا میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ نہ تو اسرائیل اور نہ ہی امریکہ نے اس طرح کا سوچا تھا کہ دنیا کا ذہن، یعنی کہ عوام کا ذہن اس قدر چینج ہو جائے گا اور وہ اینٹی اسرائیل ہو جائیں گے۔ جہاں تک میری رائے ہے تو غزہ جنگ بندی کے پیچھے بھی سب سے بڑا محرک بھی یہی ہے، جو عوام اسرائیل اور امریکہ کے مخالف ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جلد ہی اسرائیل اپنی پروپیگنڈا مشین کے ذریعے اپنی پرانی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر مسلم دنیا نے اور دوسری دنیا نے، تمام دنیا نے مل کر اپنی ڈیجیٹل خود مختاری قائم نہ کی تو آنے والی نسلیں شاید سچ اور جھوٹ میں بالکل بھی تمیز نہیں کر پائیں گی۔ اگر ہم آج کے ویلاگ کا تجزیہ کریں تو یہ جنگ جو آج کل ہمارے سامنے چل رہی ہے، اب بندوقوں سے نہیں، الفاظ، ویڈیوز اور الگورتھم سے لڑی جاتی ہے، اور جو قوم اپنی کہانی خود نہیں لکھتی، دنیا اسے ویسی ہی کہانی میں قید کر دیتی ہے جیسی اسے پسند ہو۔ لہذا وقت ہے کہ ہم اپنے ڈیجیٹل محاذ پر بیدار ہوں، اپنا بیانیہ تشکیل دیں اور عالمی میڈیا کے اس خاموش قبضے کو پہچانیں۔ یہ تھی آج کی ہماری 13B قسط، یعنی کہ 13B قسط۔ انشاءاللہ ہم 14ویں قسط میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اس سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہوگی، اگر آپ ہمیں لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا ایک تعاون کا جسچر ہوگا۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔